یہ خوبصورت قسم کی بلڈنگز ہیں، فوارے ہیں یہاں پر پیچھے جو گزرے ہیں، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ شہر ہے، دیکھنے کے قابل شہر ہے، اور اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان سے بڑے بڑے نام نکلے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں، مسجد صغیر ہے یہاں پر، الکو کے نام سے جی۔ بھائی ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں، بڑی محبت ہے ان کی، ہمیں یہ لے کے آئے ہیں مکہ سے، اور طائف کا پورا سفر ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم رستے میں جب مقام میقات آئے گا تو وہاں سے ہم احرام بھی باندھیں گے تاکہ عمرہ کر سکیں جا کے۔ تو مسجد صغیر سے پھر ہم میقات کی جانب بڑھیں گے، مقام میقات اصل میں وہ مقامات ہیں چاروں طرف مکہ کے، خانہ کعبہ کے، جہاں سے باہر آ کر پھر واپس جانا پڑتا ہے آپ کو۔ جب آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں تو عمرے کے لیے آپ کو مقام میقات پر جا کر اس کے باہر، یعنی وہ ٹیریٹری سے باہر نکل کر وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ مکہ اور خانہ کعبہ کی جانب آتے ہیں، تو پھر آپ عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد صغیر کوئی جیسے نام صغیر ہے، مطلب صغیر چھوٹی، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے تھرو ہم جا رہے ہیں طائف کے بازاروں میں۔ انہی بازاروں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ اور یہ جو شہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی سختیاں بھی آئیں دین کے معاملے میں، اور یہ شہر جو ہے یہ سر فہرست ہے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بربریت دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اب ماشاءاللہ یہ دین کا گہوارہ بھی ہے اور ہب ہے۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے درخت یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو موسٹلی آپ کو صحرائی علاقوں میں اور مڈل ایسٹ میں زیادہ تر نظر نہیں آتے۔ اب تو کافی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بڑے نیچرل چیزیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت مسجد صغیر کے پاس موجود ہیں۔ اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور یہاں سے روز ان کا گزر ہوتا تھا۔ ایک بہت مشہور کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے اور کتابوں میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرتے ہوئے کچرا پھینکتی ہوتی تھی۔ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوتے تھے اور یہاں سے گزرتے ہوتے تھے، اور وہ سامنے اوپر جہاں پہ یہ لڑکے کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم وہاں پہ بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ وہاں سے وہ عورت، وہ اس کا گھر تھا اور وہاں سے وہ روزانہ کی بیس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد ایک دن جب اس نے نہیں کچرا پھینکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ تو اس کے بعد اس عمل کو دیکھ کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایمان میں ہی اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد آپ دیکھیں تو ایک کمرے کی مسجد ہے۔ ساری مسجد آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتے ہیں پھر سے۔ ایک کمرے کی مسجد ہے چھوٹی سی، اور اس کا تھوڑا سا آگے صحن ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے انہوں نے کلچرل ہیریٹیج کو محفوظ کیا ہوا ہے ابھی تک۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ سامنے دروازہ ہے اور یہ وہ مسجد صغیر ہے، اور یہ چھوٹا سا اس کا صحن ہے، اور وہ سامنے آپ کو نظر جو آ رہا ہے وہ اس کا گھر ہے۔ ہم اوپر سے جا کر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویسے جو کچرا پھینکنے والی روایت ہے یہ کافی ضعیف ہے، اور یہاں کے کچھ مقامی لوگ جو ہیں کچھ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور جو مقامی ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس جو مسجد ہے، مسجد صغیر، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور یہاں پر سکونت بھی اختیار کی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر سب لوگوں کا جو ہے وہ یقین ہے۔ یہ رستہ جا رہا ہے جناب مسجد کی جانب، مسجد کی جو چھت ہے اور وہ جو اس عورت کے گھر کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اس طرف اس کا گھر ہے، یہ رستہ ہے، اور یہاں سے پتھروں سے گزر کر اس طرف جایا جاتا ہے ان کے گھر کی جانب۔ یہ ہم آپ کو وہاں لے کے جاتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے، لیکن روایات کیونکہ ضعیف ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے وہ زیادہ لوگ جو جس چیز کو مانتے ہیں اس پہ بھی اکتفا کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے۔ اور یہ سارا
پہاڑی سلسلہ ہے, پہاڑ ہیں, سبزہ نظر آ رہا ہے کچھ حد تک. اور طائف کی یہی خوبی ہے کہ سعودیہ میں یہاں پر آپ کو سبزہ نظر آتا ہے. یہ جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس بارے میں کہا جاتا ہے, اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو گھر, اور یہ جس کے یہ ستون ٹائپ ہیں لکڑی کے, یہ اس کا گھر کہا جاتا ہے. اور یہاں سے اگر آپ کو دکھائیں تو یہ نیچے مسجد ہے سامنے, یہ جہاں پہ اب ٹوٹیاں بھی لگی ہیں, ٹنکی بھی لگی ہیں, جدیدیت آ گئی ہے ذرا. تو یہ وہ مسجد ہے. یہ آپ دیکھیں باؤنڈری, انہوں نے باؤنڈری وال بھی لگائی ہوئی ہے یہاں پر. اب تو وہاں پہ اے سی بھی لگ گیا. تو یہ مسجد صغیر آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ وہ رستہ ہے جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. اور یہ جو دیوار اور یہ ساری ہے اس کے بارے میں, اور وہ جو خاص طور پر کمرہ ہے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس جو عورت ہے اس کا گھر تھا. لیکن اب بہتر خدا تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس واقعے میں کس قدر حقیقت ہے یا نہیں. لیکن یہ سب کا ماننا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں, اور یہاں پر کافی عرصہ تک جو ہے وہ رہائش بھی رکھی ہے. یہ آپ دیکھیں تو پہاڑی ہے, بہت بڑی اونچی پہاڑی ہے, اور یہ وہ کمرہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری صورتحال ہے. ہم اب نیچے اترتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ اگر دیکھیں یہ رستہ اس کے گھر کے اندر کی جانب جا رہا ہے. اور یہ چھوٹا سا جو بھی ایک کمرے کا یا 2 کمروں کا جو گھر آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہے. ایک یہ رستہ جاتا ہے, اور ایک جس رستے سے ہم اوپر آئے ہیں وہ رستہ جاتا ہے اس کو. یہ دیکھیں یہ ایک رستہ ہے, یہ ایک رستہ ہے جی, اور یہ سامنے وہ گھر نظر آ رہا ہے.